زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، بدیع السماوات والارضین، جامع الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دل لگا کر حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو بار بار اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نماز جمعہ کو ہماری بخشش کا، نجات کا وسیلہ بنائے۔ آج پورے ملک میں یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے گرما گرم بحثیں جاری ہیں، اور کچھ تنقیدی بھی کر رہے ہیں، کچھ تائید بھی کر رہے ہیں، کچھ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ بحثیں بہت دنوں سے جاری ہیں۔ اور پچھلے ہفتے میں نے اس حوالے سے کچھ باتیں سوچی تھیں، مگر قرآن مقدس کی بے حرمتی کا واقعہ سامنے آیا، تو اس لیے عظمت قرآن کے حوالے سے پہلے بیان کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوا۔ آج انشاءاللہ UCC کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں گا کہ یہ ظالمانہ قانون کس طرح ہماری شریعت کے مخالف ہے، اور حساس مسلمان چاہے وہ ہندوستان کے ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک کے ہوں، وہ کیوں اس قانون کو خلاف شریعت کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے کون سی تعلیمات کار فرما ہیں۔ موجودہ حکومت، موجودہ ریاست، جس کو ہم بجا طور پر ظالمانہ حکومت کہہ سکتے ہیں، نادان حکومت، احمق حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سے میدانوں میں ناکامی اور نامرادی کا جھنڈا گاڑنے کے بعد ایک اور میدان میں ناکامی اور نامرادی کا جھنڈا گاڑنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے مکمل کاوشیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں۔ گویا کہ اب کوئی اور میدان باقی نہیں بچا ہے، لیدے کی شریعت اسلامیہ اور مسلمانوں کے نجی معاملات کا میدان ہی باقی بچا ہے، جس کو انہوں نے ٹاپک بنایا ہے، اور پھر حکومت کے کارندے مکمل پوری کوشش
کوشش اور توانائی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ماحول سازی کرنے کے لیے اور ماحول بنانے کے لیے۔ موجودہ وزیر اعظم صاحب نے ایک جگہ خطاب کیا اور خطاب میں میں نے سنا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ملک ایک ہے۔ اس کا لب لباب و خلاصہ ان کی گفتگو کا یہی تھا کہ ملک ایک ہے، لہذا ایک ملک میں دو قانون نہیں چل سکتے ہیں۔ ملک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک ملک میں ایک ہی قانون نہ ہو۔ یہ ان کی گفتگو کا خلاصہ نچوڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزادی کے بعد سے ملک ترقی نہیں کر رہا ہے، ملک کی ترقی رکی ہوئی ہے، اور اب جا کے جب UCC نافذ ہوگا اور مسلمانوں پر اس ظالمانہ قانون کو زبردستی تھوپا جائے گا تب ملک ترقی کرے گا۔ ابھی ملک ترقی نہیں کر رہا ہے، اور یہ بھی ہم کو سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم پڑا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ اس نافذ کیے جانے والے قانون سے عیسائیوں کو اور دیگر قوموں کو الگ رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور اس کے ذریعے 2024 کے الیکشن کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے اور ظالموں کے منصوبوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے سارے کام کاج کریں، جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں دینی دنیاوی اس میں لگے رہیں جائز طریقے پر شریعت کے اندر رہ کر، مگر ظالم اور دشمن ہمارے خلاف کیا کیا کوششیں کر رہا ہے اس کو کبھی نظر انداز نہ کریں، اس کو بھی ہمیشہ سامنے رکھیں۔ ظاہر سی بات یہ جمعے کا بیان ہے، کوئی تفصیلی خطاب نہیں ہو پاتا ہے، چند باتیں ہی میں عرض کر پاتا ہوں، ٹائم مکمل ہو جاتا ہے، 2-4-5 منٹ کو زائد ہوتے ہیں تو بعض احباب پر کافی بھاری گزرتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لوگ آفس جانے والے ہیں، کچھ نوجوان بچے کالج میں چھٹی لے کر آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سب کے اپنے مسائل ہیں، مگر اگر ہماری بھی اپنی مجبوری ہے کہ ٹاپک کو اسٹاپ نہیں کر سکتے جب تک گفتگو مکمل نہ ہو، تو آج میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ یہ جو UCC قانون نافذ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہمارا حساس مسلم معاشرہ کیوں اس کے خلاف ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ قانون اسلامی روح کے خلاف کیسے ہے، اسلامی نظام کے خلاف کیسے ہے، اسلامی شریعت کے خلاف کیسے ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ UCC آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کا مفہوم فقط یہ ہے، آسان لفظوں میں، کہ مسلمان اور دیگر قومیں ہندوستان میں بسنے والی نکاح، طلاق یا بچوں کو گود لینے کے حوالے سے ان کے جو معاملات ہیں، وراثت کے حوالے سے جو ان کے معاملات ہیں، احکام ہیں، مسائل ہیں، اب ان تمام مسائل کو UCC کور کرے گی اور ایک یونیفارم سول کوڈ قانون ہوگا، اسی قانون کے تحت سب کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ نام تو سب کا لیا جا رہا ہے، مگر در حقیقت اس کی زد میں اور اس کی مار میں فقط مسلمان آنے والے ہیں۔ بعض ہندو بھی آئیں گے زد میں، مگر ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی سربراہی کرنے والے، ان پر حکومت کرنے والے خود انہی کے منتخب کردہ ہیں، ان کو خود انہوں نے ہی چنا ہے، تو ان کو زیادہ اس کے مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے پاس قرآن ہے، رسول پاک کے احادیث کریمہ ہیں، پورا ایک ضابطۂ حیات ہے، نظام حیات ہے، اور سچے پکے مسلمان آج بھی ہندوستان کے اس مشرکانہ ہندوانہ ماحول میں اپنی شریعت کو تھام کر مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں پر اس ظالمانہ قانون کی زد آئے گی اور وہ لوگ اس ظالمانہ قانون کا شکار بنیں گے۔ قرآن مقدس نے طلاق کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے تفصیلی احکام بیان فرمائے۔ مسلمان اپنے نجی معاملات میں، نجی زندگی میں ان تمام احکام کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض عمل کرتے ہیں، بعض عمل نہیں کرتے، مگر جہاں تک تسلیم کرنے کی بات ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کے تمام احکام کو مسلمان ہونے کے لیے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ان احکام کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ آپ سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں، دوسرے پارے میں
طلاق کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء اٹھا کے دیکھیں، چوتھے پارے سے اس سورت کی شروعات ہوتی ہے۔ نکاح کے حوالے سے تفصیلی گفتگو موجود ہے، وراثت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو موجود ہے۔ درجنوں نہیں سینکڑوں آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ نے زندگی گزارنے کے احکام بیان فرمائے ہیں، بالخصوص نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مسلمان ان تمام مسائل کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور جو لوگ سعادت مند ہوتے ہیں وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اب اس کی میں چند مثالیں موٹی سے دیتا ہوں کہ یہ UCC ہمارے مذہب کی شریعت کے کیسے خلاف ہے۔ مثلا آپ سورہ نساء اٹھا کے دیکھیں، سورہ نساء آیت تحریم 3-4 لگاتار آیتیں ہیں، آیت نمبر 22، 23، 24، 25 سورہ نساء کے، جن میں اللہ رب العزت نے نکاح کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایک انسان کن 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 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، کن سے نہیں کر سکتا ہے، کون سی عورتیں اس کے لیے حرام ہیں، کون سی عورتیں حرام نہیں۔ جو عورتیں حرام ہیں وہ قلیل ہیں تو ان کو بیان کر دیا گیا، پھر جو عورتیں حرام نہیں تھیں آگے بیان کیا گیا کہ ان عورتوں کے علاوہ ساری عورتیں حلال نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک مرد مومن کا اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم الی آخر الآیہ۔ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں، تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں حرام، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، بانجیاں حرام کر دی گئیں، تمہاری سوتیلی بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئیں، جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا وہ عورتیں تم پر حرام کر دی گئیں، تمہاری رضائی بہنیں تم پر حرام کر دی گئیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی حرام ہے کہ تم اپنی نکاح میں 2 سگی بہنوں کو جمع کرو، یہ بھی حرام کر دیا گیا۔ تو یہاں اللہ نے بیان فرمایا کون کون سی عورتیں حرام ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ان محرمات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری رضائی بہنیں بھی تم پر حرام و ناجائز ہیں۔ تم نے 2 سال سے کم عمر کی مدت میں اگر کسی ماں کا کسی عورت کا دودھ پیا تو اس کی جو دوسری بیٹیاں اور بہنیں ہیں وہ تمہاری رضائی بھائی، تمہاری رضائی بہنیں ہیں۔ جس طرح سگی بہن سے نکاح کرنا حرام و ناجائز ہے، اسی طرح رضائی بہن سے بھی نکاح کرنا حرام و ناجائز ہے، بالکل حرام قطعی ہے جس میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے۔ مگر UCC جب قانون آئے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ رضائی بہن کیوں حرام ہے، رضائی بہن کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ حلال ہے۔ لہذا اگر کوئی مسلمان اس قانون کے نافذ ہو جانے کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی رضائی بہن سے نکاح کرتا ہے تو قانون کی روشنی میں جائز ہے، وہ حلال کام کر رہا ہے ہندوستانی اس ظالمانہ قانون کی روشنی میں، مگر شریعت اسلامیہ کی روشنی میں نکاح ہے ہی نہیں، یہ سرے سے نکاح کی کوئی شکل ہی نہیں، یہ حرام و ناجائز ہے اور خالص پیور یہ زنا ہے جس کے زنا ہونے میں شک و شبہ نہیں ہے۔ بچے پیدا ہوں گے، ان کا نسب ثابت نہیں ہوگا، ولد الحرام ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں بات کہاں سے کہاں گئی کہ جس چیز کو کھلے طور پر قرآن مقدس نے سخت ترین حرام و ناجائز قرار دیا ہے، یہ UCC قانون ظالمانہ قانون اس کو جائز قرار دے گا۔ اس کے بعد آیت کریمہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اے مسلمانوں تمہارے لیے یہ بھی حرام و ناجائز ہے کہ تم 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرو۔ لہذا مسئلہ یہ ہے، حکم شرعی یہ ہے کہ اگر کسی مرد کے نکاح میں ایک عورت ہے تو جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں ہے یا عدت میں ہے، طلاق پڑ گئی عدت میں ہے، تب تک یہ مرد اس کی سگی بہن کو نکاح میں نہیں لا سکتا ہے۔ 2 سگی بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں جمع ہو سکتی ہیں، UCC اس کے خلاف ہوگا، کیونکہ ہندوؤں کے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک شخص 2 سگی بہنوں سے نکاح ان کے ہاں کر سکتا ہے، یہ الگ بات ہے وہ کرتے نہیں ہیں، ان کا مزاج اس کی اجازت نہیں دیتا یا کچھ اور معاشی معاملات اس کی اجازت نہیں دیتے، مگر اگر کر لے تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جتنا مسئلہ ہمارے حلال و حرام کا ان کے ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے مکمل ضابطۂ حیات قرآن مقدس موجود، قدم قدم پر شریعت اسلامیہ
ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے اور تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے کون سا عمل حرام، کون سا عمل حلال اور کون سا عمل مکروہ، کون سا عمل مباح، ساری چیزوں کی تفصیلات یہاں موجود ہے. وہاں ایسا کوئی قانون ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو اگر کر لیں تو کوئی مسئلہ ان کے یہاں نہیں ہے، دنیاوی مسائل ان کے سامنے آ سکتے، ہمارے یہاں نہیں کر سکتے. بالکل سخت ترین حرام و ناجائز ہے، اور UCC قانون اس کی اجازت دے گا اور کہے گا کہ اگر کسی نے ایک عورت کو طلاق دے دی ہے، وہ عدت میں ہے، تو عدت کا کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا اس قانون کے بعد. اور جب عدت کا مسئلہ نہیں رہ جائے گا تو وہ طلاق دیتے ہی اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. اور ہمارے یہاں نکاح ہوگا ہی نہیں، حرام و ناجائز ہوگا، زنا ہوگا، بدکاری ہوگی، اس کی تفصیلات موجود ہیں. تو یہ قانون اس لحاظ سے بھی قرآن مقدس کے خلاف ہے. تو اس طرح اگر مثالیں پیش کی جائیں تو کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. یہ تو خیر دو سگی بہنوں کی نکاح کی بات آ گئی. نکاح کو لے لیں اگر تو نکاح کے بہت سے مسائل پھنسیں گے، اور یہ ظالمانہ قانون جب تھوپا جائے گا تو بہت سے مسلمان اس کی زد میں آئیں گے، شریعت کے زد میں آئیں گے. اگر کریں گے قانون کو فالو کریں گے، اور قانون کو فالو نہیں کریں گے تو قانون کی زد میں آئیں گے. یہاں کی حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے گی، یہاں کا قانون کے خلاف کارروائی کرے گا. تو دونوں طرف کھائی مسلمانوں کے لیے، ادھر بھی کھائی ہوگی ادھر بھی کھائی ہوگی. ادھر جائیں گے تب بھی نقصان، ادھر جائیں گے تب بھی نقصان. اب وہ سعادت مند مسلمان ہوں گے جو اس قانون کو بالکل بالا طاق رکھ کر اپنی شریعت پر عمل کریں گے، مگر اگر نافذ ہو جائے گا تو کچھ نہ کچھ پریشانیاں ضرور لاحق ہوں گی. تو آیت تحریم. اب آگے دیکھیں ان کے یہاں کیا مسئلہ ہے. ہندوؤں کے یہاں ہندو جو ایکٹ نام کی اگر کوئی چیز ہے جب نافذ کریں گے تو سب کو برابر لے کے چلیں گے. ان کے یہاں کزن سے شادی کرنا حرام و ناجائز ہے. کوئی شخص، جہاں تک میں نے ہندوؤں کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے، سمجھا ہے، اور میری معلومات یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی شخص اپنی ماموں کی لڑکی سے، چچا کی لڑکی سے، پھوپھی کی لڑکی سے، خالہ کی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا. اس کو وہ ناجائز و حرام سمجھتے ہیں. جبکہ اسی ہندوستان کے کچھ علاقے ایسے جہاں کے ہندو اپنی سگی بانجی سے نکاح کو حلال سمجھتے ہیں. ان کے یہاں خود بڑے مسائل ہیں، میں اس میں نہیں جاتا، مگر ان کے یہاں کزن کا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کرنا حرام و ناجائز ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سگی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اللاتری بہن ہو، باپ شریک بہن ہے، ماں شریک بہن، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ بہن ہے بہرحال، اس سے نکاح حرام و ناجائز ہے. باقی ماموں ذات بہن ہو، پھوپھی ذات بہن ہو، خالہ ذات بہن، نکاح کرنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورتیں حرام و ناجائز ان کی ڈیٹیل بیان کر دی. اور پھر آ کے 5ویں پارے میں شروع ہی میں اللہ نے فرمایا، یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی یہ 4تھے پارے کی آخری آیت کریمہ، اس کے بعد 5واں پارہ شروع ہوتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم. 5ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم. اللہ نے فرمایا اپنے بندوں سے، میرے بندوں یہ جو عورتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ حرام و ناجائز، ان کے علاوہ ساری عورتیں تمہارے لئے حلال و جائز ہیں. ان عورتوں کے علاوہ جن کو بیان کیا گیا یہ حرام ہے، ان کے علاوہ تم جن سے نکاح کرنا چاہو ان سے نکاح کر سکتے ہو. نکاح کرنا حلال ہے، جائز ہے، درست ہے. تو اب اس میں ماموں ذات بہن بھی شامل ہیں، خالہ ذات بہن بھی شامل ہیں، چچا ذات بہن بھی شامل ہے. ان تمام عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے مذہب اسلام میں، کوئی مسئلہ نہیں. اور نکاح ہوتا بھی ہے. نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے خاندان میں اس قسم کے نکاح ہوتے ہیں. نہ کوئی برا سمجھتا ہے، نہ کوئی عیب کی بات، چونکہ ہماری شریعت اسلامیہ نے اس کی مکمل اجازت دی اور ہم اپنی شریعت کو فالو کرتے، باقی کسی کو نہیں مانتے. اور یہ قانون اس آیت کریمہ کے بالکل خلاف ہوگا اگر یہ قانون نافذ ہو گیا. اس لیے حساس مسلمان اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اپنی ناراضگی درج کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو مکمل منسوخ کیا جائے. اور حکومت جو اس قانون کو نافذ کرنے کے درپے ہے، حکومت اپنے ارادے سے باز آ جائے. کیونکہ ملک اس قانون کو نافذ کرنے سے ترقی نہیں کر سکتا ہے. ملک وہ ترقی کرتا ہے جہاں امن و امان کی فضا قائم ہو. وہ ملک ترقی کرتا ہے جہاں کی سالمیت محفوظ ہو. وہ ملک ترقی کرتا ہے جہاں اتحاد و اتفاق قائم ہو. وہ ملک ترقی کرتا ہے جہاں لوگ پریشان حال نہ ہو. اس قانون کے نافذ کرنے سے امن کا جنازہ نکل جائے گا، ملک کی سالمیت ختم ہو کے رہ جائے گی. اتحاد اتفاق اور ملک کا جو ایک عظیم رنگ ہے یہ رنگ ختم ہو کے رہ جائے گا. ملک کی ترقی رکے گی، ملک کی ترقی تھمے گی. مگر ان لوگوں کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان کو اپنا سیاسی فائدہ دیکھنا ہے
کہ کس قانون کو نافذ کرنے سے ہمارا سیاسی فائدہ حاصل ہوگا اور ہمارے ماننے والے کس قانون کو نافذ کرنے سے بیدار ہوں گے، ہمارے محبت میں، ہماری تائید میں ان کے نعرے بلند ہوں گے، بس ان کو اپنا سیاسی فائدہ دیکھنا ہے۔ ملک غارت ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، ملک کی معیشت جا رہی ہے، ملک کے باشندے پریشان ہو رہے ہیں، ان سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل میں کھوٹ ہے اور مسلمانوں کے تعلق سے نفرت اور عداوت ہے۔ یہ چند موٹی سی مثالیں میں نے پیش کی ہیں۔ تو نکاح کی جو مسائل ہیں، نکاح کے جو احکام ہیں، یہ UCC قانون ان تمام احکام کے مخالف ہے اور ان احکام کے خلاف ہے۔ ایک مسئلہ حلالے کا لے کے آتا ہے ہمارے یہاں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کہ حلالے کا مذہب اسلام میں یہ جو ایک سٹنگ ہوتی ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آیت نمبر 229 میں اللہ نے اور 230 میں، پھر 231 اور 232 ان تمام سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں اللہ نے طلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ موٹی سی مثال سمجھ لیں آپ، اور موٹا سا مسئلہ، بالکل واضح مسئلہ کہ ہر مرد کو طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے۔ ایک طلاق، دو طلاق، ایک طلاق اور دو طلاق، یہ طلاق رجعی بھی ہو سکتی ہے، طلاق بائن بھی ہو سکتی ہے۔ طلاق بائن میں نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے، اس میں دوبارہ بیوی کو نکاح میں لانے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، نکاح کرنا پڑے گا۔ طلاق بائن ایک بھی ہو سکتی، دو بھی ہو سکتی۔ مثلا شوہر نے کہا تم کو طلاق بائن دیا، ایک طلاق بائن دی، نکاح ختم، اب وہ عدت گزارے گی، جہاں چاہے نکاح کر لے۔ تم کو دو طلاق بائن دی، عدت گزارے گی، جہاں چاہے نکاح کر لے، اس کو دوبارہ نکاح میں نہیں لا سکتا، رکھنا ہے تو نکاح کرنا ہوگا۔ طلاق رجعی ایک بھی ہوتی، دو بھی ہوتی ہیں۔ تم کو ایک طلاق رجعی دی، یہ شوہر نے کہا طلاق پڑ گئی، مگر جب تک بیوی عدت میں ہے تب تک وہ اس کو دوبارہ نکاح میں لے سکتا ہے، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو طلاق رجعی دی، تم کو دو طلاق رجعی دی، نکاح ختم نہیں ہوگا، طلاق پڑ جائے گی، اور جب تک بیوی عدت میں ہے شوہر اس کو دوبارہ نکاح میں لا سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں رجعت۔ اسی کو قرآن مقدس میں سورہ بقرہ دوسرے پارے میں آیت نمبر 229 میں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف وتسریح باحسان۔ دو طلاق دو ہی مرتبہ ہے، یعنی جس طلاق سے رجعت ہوتی ہے وہ طلاق دو ہی ہے، اس کے بعد یا تو معروف طریقے پر اس کو روک لینا ہے یعنی رجعت کر لینا ہے، یا احسان کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے یعنی رجعت نہیں کرنا ہے، عدت گزرے گی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اب اگر کسی نے دو طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق دے دی، تیسری طلاق دے دی تو طلاق مغلظہ پڑے گی، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام و ناجائز ہو جائے گی۔ اسی آیت کریمہ کی آگے جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 230 سورہ بقرہ کی، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ یہ میں نے پوری آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے، تیسری طلاق دے دے، اب یہ شوہر اس بیوی پر حرام ہو جاتا ہے، وہ بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، اب نکاح نہیں کر سکتی اس کے ساتھ، عدت گزرنے کے بعد نکاح نہیں کر سکتی ہیں۔ اب اگر وہ کہیں اور شادی کر لے کسی دوسرے مرد کے ساتھ اور وہاں بھی اتفاقی شکل میں طلاق واقع ہو جائے اور یہ دونوں یعنی وہ بیوی اور پہلے والا شوہر دونوں آپس میں پھر سے شادی کرنا چاہیں تو پھر وہ عدت گزارنے کے بعد اس پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اور یہ پہلا شوہر اس عورت کو نکاح میں لا سکتا ہے۔ یہ اس کا پورا ایک پروسیجر ہے۔ اب اس کو لے کر ہنگامہ مچایا جاتا ہے کہ تو حلالہ ہے، حلالہ ختم ہونا چاہیے، حلالہ اسلام کا ظالمانہ قانون ہے کہ شوہر نے طلاق دی اور سزا بھگتے گی اس کی بیوی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حلالے کا اسلام میں تصور نہیں ہے، یہ ایک اتفاقی صورت ہے، اتفاقی صورت ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب اس نے کہیں اور شادی کر لی اور وہ تو دوسری شادی ہوگی، وہ بھی مستقل شادی ہوگی، اس کا باقاعدہ مہر ہوگا، وہ کوئی فرضی شادی نہیں ہوتی۔ جیسے پہلی شادی کی ایک ویلو ہے، حیثیت ہے، دوسری شادی کی ویلو ہے، حیثیت ہے، اس پر نفقہ واجب ہوگا۔ اب اتفاق تھا کہ وہاں بھی اس کی بن نہیں پائی اور اس شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی ہے، تو عدت گزارنے کے بعد پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ مگر اگر وہ نکاح اس نے کہیں نہیں کیا ہے تو طلاق مغلظہ پڑھنے کے بعد، 3 طلاق پڑھنے کے بعد یہ عورت اپنی شوہر کے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا بالکل اٹوٹ فیصلہ ہے، مگر یہ UCC جو قانون پاس ہونے والا ہے یہ اس آیت کریمہ کی کھلی مخالفت کرے گا، چونکہ اس کے یہاں حلالے کا کوئی تصور نہیں ہے۔
اور ہمارے یہاں بھی اس معنی میں حلالے کا کہ سیٹنگ کی جائے، ترکیب بنائی جائے، یہ حرام و ناجائز ہے، نکاح ہو جائے گا۔ بعض احباب کیا کرتے ہیں، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتے ہیں، پھر پچھتاتے کہ بچوں کی زندگی برباد جائے گی، بدنامی ہوگی، کیا ہوگا، پھر وہ سیٹنگ کرتے ہیں، کسی کو سیٹ کرتے ہیں کہ بھائی تم میری بیوی سے نکاح کر لو، ہم چپکے سے 2 گواہوں کو بلا لیں گے، مہر تمہارا مہر بھی ہم ہی ادا کر دیں گے، تم اس کے بعد بیوی کو رکھنا، طلاق دے دینا، اور عدت گزرے گی، پھر ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سارا عمل ناجائز و حرام ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا کہ جو حلالہ کروائے اس پر بھی لعنت، جو جس کے لیے حلالہ کیا گیا اس پر بھی لعنت، دونوں پر لعنت ہے۔ نکاح تو ہو جائے گا، مگر یہ جو پورا عمل ہوا ہے، پورا کام، یہ ناجائز و حرام ہوا ہے۔ تو ہماری اس معنی حلالے کا کوئی تصور نہیں ہے، ہماری شریعت اسلامیہ نے اس کو سخت ترین ناجائز و حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ سوچیں، کوئی انسان جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، 3 طلاقیں دی ہیں، اور 3 طلاقیں دینے کے بعد جب مکمل نکاح ختم ہو گیا، دوسرا نکاح دوبارہ اسی سے کرنا چاہے تو ہماری شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، مگر یہ UCC قانون اس کی مکمل اجازت دے گا، کیونکہ وہاں یہ چیز بالکل ان کے نزدیک کھٹکتی ہے اور اس کو بالکل انہوں نے مردود قرار دیا ہے، لہذا وہ کہیں گے نہیں، 3 طلاقیں دی ہیں، دوبارہ رکھنا چاہتا ہے، دونوں آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو نکاح کر کے آپس میں رہ سکتے ہیں، مگر یہ جو فیصلہ ہوگا یہ اس آیت کریمہ کے بالکل خلاف ہوگا۔ تو 1-2 نہیں، میں درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں جس میں یونیفارم سول کوڈ جو نافذ ہونے والا ہے اور جس کی باقاعدہ ایک ماحول تیار کیا جائے، اگر یہ قانون نافذ ہو گیا تو شریعت اسلامیہ کی کھلی ہی مخالفت ہوگی اور یہ درجنوں آیت کریمہ کے خلاف ہوگا۔ ایک مثال اور لے لیں آپ، وراثت کا مسئلہ کیا، ایک تو شروع سے ہنگامہ کاٹا جا رہا ہے کہ مذہب اسلام نے مردوں اور عورتوں کے ساتھ برابری کا ویوہار نہیں کیا ہے، مردوں کو زیادہ حصہ دیا اور عورتوں کو کم حصہ دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ مذہب اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، بلا شبہ بعض معاملات میں مساوات کا درس دیتا ہے، مگر ہر معاملے میں نہیں۔ مذہب اسلام انصاف کرتا ہے، انصاف، جو جتنے کا حقدار ہے اس کو اتنا دیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا۔ مرد جتنے کا حقدار ہے اس کو اتنا دیا جائے گا، اس کی بہن جتنے کی حقدار ہے وراثت سے اس کو اتنا حصہ دیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا۔ اور برابری کا حصہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں، بے شمار راز ہیں، مگر یہ لوگ آواز بلند کر رہے ہیں کہ دیکھیے اگر مرد کو دیا جاتا ہے ایک حصہ تو اس کے مقابلے میں اس کی بہن کو، یعنی مرنے والی کی بیٹی کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، بالکل برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ مذہب اسلام نے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بیٹوں اور بیٹیوں کا ہی حصہ بیان نہیں کیا، شوہر کا حصہ بیان کیا ہے، بیوی کا حصہ بیان کیا ہے، ماں کا حصہ بیان کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کا حصہ بیان کیا گیا ہے قرآن مقدس کے اندر، بھائیوں کا، بہنوں کا حصہ بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ عینی بہن ہو، اللہ کی بہن ہو، خیافی بہن ہو، ان سب کے حصے قرآن مقدس نے بیان کیے۔ تو صرف بیٹا اور بیٹی کی بات کہاں سے آ گئی؟ سب کی بات کریں آپ، مذہب اسلام نے سب کے حقوق کی باتیں کرتا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی کو، کسی کے ساتھ ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ بنیادی مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے کوئی وارث نہیں، صرف بیٹیاں وارث ہیں، چاہے ایک بیٹی ہو یا زیادہ بیٹی ہو، کوئی وارث نہیں ہے، یعنی قرآن مقدس جن کو وارث بتاتا ہے ان میں سے کوئی زندہ نہیں۔ اب اس کی لمبی تفصیل کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ صرف بیٹیاں موجود ہیں تو پوری پراپرٹی بیٹی کو مل جائے گی، یہ مسئلہ کلیئر ہے۔ اگر کسی مرنے والے کی دیگر وارثین بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں اور بھائی بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں اور بھی وارث ہیں، مثلا ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، دادی یا نانی موجود، سب وارث ہیں، تو پھر بیٹی اگر ایک ہے تو اس کو آدھی پراپرٹی ملے گی، بیٹی 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 بیٹیوں کو ملیں گے، باقی جو پراپرٹی وہ دیگر وارثین کو ملے گی اور جو وارث ہیں۔ اور اگر بیٹیوں کے ساتھ میت کا بیٹا بھی ہے تو پھر بیٹے کو جتنا ملے گا بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ بیٹی کو آدھا ملا، یہ نہیں دیکھا ہے کہ بیٹی جب ماں بنے گی تو اس کو پراپرٹی کا حصہ ملے گا، بہن کی حیثیت سے بھی حصہ مقرر ہے، ماں کی حیثیت سے حصہ مقرر ہے، بہن ہونے اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس کا حصہ مقرر ہے۔ یہ جب جدہ نانی یا دادی بنے گی تب اس کو حصہ ملے گا۔ بار بار شریعت اسلامی ایک عورت کو حصہ دے رہی ہے، تم نے کیا دیا اپنے مذہب میں عورتوں کو، جو اسلام پر الزام لگاتے ہیں ظلم و زیادتی کا؟ جتنا حصہ مذہب اسلام نے عورتوں کو دیا ہے نہ کسی مذہب نے دیا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے۔ پڑھیں تو آ کر کے مذہب اسلام کو، مذہب اسلام نے کتنا حصہ دیا ہے۔ اب UCC قانون پاس ہوگا تو پھر اس میں یہ بات آئے گی کہ جب کوئی شخص مرے گا تو اس کی بیٹی اور بیٹے کو برابر حصہ دیا جائے گا۔
برابر برابر حصہ دیا جائے گا. تو قرآن مقدس میں سورہ نساء میں جو اللہ نے فرمایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا النصف. اس آیت کریمہ کے خلاف یہ قانون جائے گا. اور صرف اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں، ابھی میں نے 3 آیت کریمہ اور پیش کی، یہ 4تھی آیت کریمہ ہے. اس کے علاوہ درجنوں آیت کریمہ کے خلاف یہ قانون جائے گا. اس لیے ہمیں حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس قانون کے خلاف جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کریں، اپنی آوازوں کو بلند کریں. یہ قانون سمجھ لیں کہ ایک ناسور ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے. مسلمان چاہ کر بھی اپنی شریعت اسلامیہ پر عمل نہیں کر سکیں گے، اور مسلمان بالکل مجبور ہو کر زندگی گزارنے پر، اس طرح قید و بند کی زندگی گزارنے پر بالکل مجبور ہو جائیں گے. اس لیے جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کی تائید کریں، اور آپ بھی اس میدان میں آئیں. آن لائن جس طریقے سے اس قانون کے خلاف مشورے دیے جا رہے ہیں، رائے پیش کی جا رہی ہیں، آپ اس میں شریک ہوں اور اپنا احتجاج درج کروائیں، اپنی ناراضگی درج فرمائیں. اور یہ گویا کہ حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو قانون لانے والے ہیں اس قانون سے ہندوستانی مسلمان پریشان ہیں، اور ہندوستانی مسلمان اپنا احتجاج درج کروا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 سورہ اخلاص اور اول و آخر درود پاک پڑھیں.